عوام زندہ درگور، IMF کا ڈو مور، پیٹرول پر لیوی 60 روپے کرنے اور 18% جنرل سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کی مانگ، ماحول کو آلودہ کرنے والی مشینری پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے اور ای سگریٹ پر روایتی سگریٹ کے برابر ٹیکس لگانے کی بھی تجویز دے دی۔ ملک میں تیار شدہ پرتعیش اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی بتدریج بڑھانے کا بھی کہہ دیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کے ایک اور جھٹکے کی تیاری، آئندہ مالی سال سے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان۔ 6 حکومتی بجلی تقسیم کار کمپنیز نے نیپرا کو درخواست دے دی۔ نیپرا 2 اپریل کو سماعت کرے گی۔ IMF نے گردشی قرض کم کرنے کے لیے 1 جولائی سے بجلی کی قیمت میں اضافے اور 3 LNG پاور پلانٹس کو مکمل صلاحیت پر چلانے کا مطالبہ کیا۔ کیا مہنگا ہوگا کیا سستا، وفاقی بجٹ کی تیاری پر کام شروع۔ کرنٹ اور ترقیاتی بجٹ کا تعین کرنے کے لیے ترجیحاتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اسپیشل سیکریٹری وزارت خزانہ صدارت کریں گے۔ ترجیحاتی کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ تک جاری رہے گا۔ کمیٹی آئندہ مالی سال کے لیے گرانٹس اور سبسڈی کی ضروریات کا جائزہ لے گی۔ سات دنوں میں 9 اشیاء ضروریہ مہنگی، سرکاری اعداد و شمار نے بھی گواہی دے دی۔ پاکستان شماریات بیورو کی ہفتہ وار رپورٹ جاری، ایک ہفتے کے دوران 9 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 17 میں کمی اور 25 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ٹماٹر 36.7%، پیاز 19.6% سستے، آلو 4%، لہسن 2.8%، دال ماش 1.2% مہنگی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 1.13% مہنگائی میں کمی ہوئی۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے کی ایک بھی چیز سستی نہ ہو سکی۔ سیب کالا کلو کی سرکاری قیمت 330 روپے فی کلو، لیکن مارکیٹ میں 400 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ درجہ اول کیلے کی قیمت 190 روپے فی درجن، لیکن بازار میں 250 روپے میں مل رہا ہے۔ امرود 300 روپے کلو اور کینو کی قیمت 450 روپے فی درجن تک جا پہنچی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 265 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 65,152 پر بند ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 30 پیسے سستا، قیمت 278 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد جاری، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد صدارت کر رہے ہیں۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ، نواز شریف کے خلاف نعرے بازی۔ خیبر پختونخوا حکومت اور گورنر آمنے سامنے، اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا۔ گورنر کے اجلاس طلب کرنے پر محکمہ قانون سے رائے طلب۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم کا کہنا ہے کہ گورنر کی جانب سے اجلاس بلانے کا اقدام غیر آئینی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی، گورنر کے اقدام کی حمایت۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کا اعلان کر دیا۔ کہا علی امین گنڈا پور باہر نکل کر بڑکے مارتے ہیں، اندر جا کر وزیر اعظم کی منتیں کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے سماعت کی۔ وکیل راجہ ظہور الحسن کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور FIR میں نامزد ہیں، مگر ان کا کردار کوئی نہیں۔ علی امین گنڈا پور موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ عدالت نے 17 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ علی امین میڈیا سے گفتگو میں بولے، وفاقی حکومت نے ہمارے پیسے دینے ہیں جو ہمارا حق ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، حکومت غیر آئینی ہے۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے پروڈکشن آرڈرز جاری، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کیس کی سماعت۔ PTI وکلاء سردار محمد مصروف، نعیم حیدر پنجوتھا اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ سول جج مرید عباس نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے۔ کیس کی سماعت 20 اپریل تک ملتوی۔
شوکت عزیز صدیقی کی بطور جج ہائی کورٹ برطرفی کا معاملہ، سپریم کورٹ نے برطرفی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کی پینشن و مراد بحال کر دیں۔ پاکستانی سمندری حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف 8 ہندوستانی کشتیوں کا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز سے آمنا سامنا۔ پی ایم ایس اے کے سیلر محمد ریحان شہید۔ ترجمان پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق آپریشن کے دوران تیز رفتاری کے باعث ماہی گیر کشتی الٹ گئی۔ 7 میں سے 5 ہندوستانی ماہی گیروں کو بچا لیا گیا، 2 لاپتہ ہیں۔ دشمنوں کا ایک اور وار، ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ۔ خودکش بمبارڈ نے اپنی گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی۔ نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی صدر اور وزیر اعظم کی شدید مذمت۔ آصف زرداری کا کہنا تھا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حملے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ کہا جب تک ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا بزدلانہ حرکت تھی۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کالونیز میں دہشت گرد حملے کے شہداء سپاہی بہار خان اور سپاہی عمران علی کو آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں اب مساجد و امام بارگاہوں سے کوئی متنازع تقریر نہیں ہو سکے گی۔ 1986 کے قوانین کی جگہ 2023 کے قوانین نافذ کر دیے گئے۔ نئے رولز کے تحت مساجد کمیٹیاں مستند عالم دین یا پہلے سے موجود بانی ٹرسٹی کی زیر نگرانی قائم ہوگی۔ نئے قوانین کے مطابق ہر مسجد یا امام بارگاہ میں تمام امور کا ذمہ دار وقف مینیجر ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی اور انفراسٹرکچر کی ملاقات۔ دونوں وزراء کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے موسمیاتی ڈپلومیسی میں متحدہ عرب امارات کے کردار کو سراہا۔ المازر سہیل کا کہنا تھا کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات درینہ اور دیرپا ہیں، پاکستان کی ترقی میں شراکت دار رہیں گے۔